बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप सब बेटा? आज 23 जुलाई है और यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 आपका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर कंप्राइजेज है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े थे पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस। ठीक है, तो आज से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात लास्ट पढ़े थे हम लोगों ने। चाइना के हम लोग पीछे पड़ चुके हैं अपने हमसाया ममालिक के साथ। ठीक है, और आज हमने पढ़ने हैं पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात। अच्छा, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात भी 1948 में कायम हुए थे और इससे नेक्स्ट ईयर जो है वो पाकिस्तान के जो सबीक थे वो रूस में मुकर्रर हुए थे। जब पाकिस्तान बना था ना, तब उस वक्त दुनिया जो थी वो बायपोलर थी, यानी दो उस वक्त ब्लॉक थे मजबूत, और या दो सुपर पावर कंसीडर की जाती थी, एक अमेरिका और दूसरा रशिया। अब दोनों के अंदर डिफरेंस है लेके अपनी जो है वो मुआशी मनसूबाबंदी को लेकर या इकोनॉमिकली प्लानिंग के अंदर दोनों का डिफरेंस है। अमेरिका जो है ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है और रशिया जो है ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, कैपिटलिज्म का सिस्टम होता है कि आपने जितना कमाया, जो कमाया सारा कुछ आपका ही है। ठीक है, आपने वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कंसीडर होगा। जबकि कम्युनिज्म के अंदर ये होता है कि आपने जितना कमाया है वो सारे का सारा स्टेट ने आपसे ले लेना है, उसने आपको आपकी जरूरत के मुताबिक दे देना है, बाकी फिर जो है वो आपकी सेविंग में स्टेट के पास रहेगा। जब आपको जरूरत होगी स्टेट उस वक्त देगी, और इस तरीके से स्टेट के पास भी यानी गवर्नमेंट के पास भी अपना जो है वो इनकम का सोर्स रहता है, और पब्लिकली भी हर चीज़ को बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है। अच्छा, अब दुनिया में जितने भी ममालिक थे, तीन ब्लॉक उस वक्त बने हुए थे। एक न्यूट्रल भी था, यानी कुछ ममालिक थे जो अमेरिकन ब्लॉक के हिस्सा थे, कुछ थे जो रशियन ब्लॉक का हिस्सा थे, और साथ ही जो है वो कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर किया था, यानी किसी भी जो है वो ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान जब बना तो रशिया ने इसको पहले इनविटेशन दी। रशिया ने पहले इसके साथ जो है वो हैंडशेक करने की कोशिश की, क्योंकि एक तो ये जोग्राफिकली पाकिस्तान के नज़दीक ज़्यादा जो है वो रशिया, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो है वो रशिया था। उसके बाद फिर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये तो 90s में जाके 79-80 में जब रशिया ने हमला किया था अफगानिस्तान में, तब ये 6 मुल्क आज़ाद रियासतें बनी थी। अदरवाइज ये सारा क्वेश्चन यहाँ तक रशिया का ही था। तो रशिया ने हालांकि पहले इनविटेशन दी और ज़्यादा कुछ, लेकिन पाकिस्तान जो है वो रशिया की इनविटेशन को नज़रअंदाज किया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बना लिए। इस चीज़ को रशिया ने बहुत ज़्यादा फील किया, और इस वजह से शुरू में हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें क्रिटिकल सिचुएशन में रहे। ठीक है, और क्योंकि रशिया को लगा कि इंटरनेशनल लेवल पर उसकी इंसल्ट हुई है कि एक मुजाहिदा स्टेट जो है उसने रशिया की ऑफर को कबूल नहीं किया।
وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ ریلیشنس کو لے کے کافی حد تک جو ہے وہ پرابلم فیس کرنی پڑتی رہی بعد میں، لیکن آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ تھوڑے حالات جو ہے وہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہو گئے لیکن اس چیز کا ایک نقصان زیادہ جو پاکستان کو ہوا وہ یہ تھا کہ رشیا نے پھر جو ہے وہ اگر امریکہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے یا امریکہ کسی بھی کام میں ہماری حمایت کرتا ہے تو رشیا جو ہے وہ مقابلے میں پھر انڈیا کی کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ فارن پالیسی کا یہ رول ہے، مائی اینیمیز اینیمیز مائی فرینڈ، میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے۔ بہرحال سفیر کہتا ہے یہ 1948 کے بعد جو ہے وہ مقرر ہوئے تھے، مطلب 49 کے اندر یہ گئے تھے۔ اس وقت روس کے وزیر اعظم تھے مارشل جوزف اسٹالن، ٹھیک ہے، یہ جون 1949 میں انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم اس وقت مسٹر لیاقت علی خان ان کو دورے کی دعوت دی، اگست کا مہینہ انہوں نے بتایا تھا، لیکن وہ یہ دیکھیے انہوں نے بھی لکھا، لیکن لیاقت علی خان نے اس دورے کو نظر انداز کیا اور امریکہ چلے گئے، ٹھیک ہے، اور اسی سال جولائی میں روس سے بھی ایک تجارتی وفد آیا۔ اس وقت کا دورہ بھی تقریباً ناکام رہا، دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بھی سمجھوتا طے نہیں ہو سکا۔ روس نے جب دعوت دی تھی تو اس وقت امریکہ کے صدر ٹرومین تھے، انہوں نے بھی پاکستانی وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی، جسے لیاقت علی خان نے فوراً قبول کیا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ روس اور پاکستان کے درمیان خلیج خلیج سے آج تک دور نہیں ہم کر سکے۔ تو تعلقات تو بہتر تو ہیں، لیکن جو ہے وہ ایک آپ کہیں کہ خلش سی ہے کہ بالکل کھل کے جو ہے وہ دونوں کے آپس میں کوارڈینیشن کبھی سامنے نظر نہیں آئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا، ٹھیک ہے، اور روس نے پاکستان کو جانبدار ملک قرار دیا، یعنی روس نے کہہ دیا کہ پاکستان جو جانبدار ہے، یعنی امریکہ کا حصہ ہے، غیر جانبدار نیوٹرل یعنی نہیں ہے کہ وہ سب کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے، وہ صرف امریکہ کے ساتھ چلے گا۔ اسی طریقے سے مارچ 1956 میں روس کا دارالحکومت مکاؤ جس کو ماسکو بھی آپ کہتے ہیں، وہاں پر پاکستانی سفارت خانہ جو تھا وہاں پر یوم پاکستان کی تقریب بھی منعقد ہوئی، اور رشیا کے جو وزیر خارجہ تھے وہ بھی اس کے اندر گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو ایک آفر دی کہ جس طرح انہوں نے بھارت کو اسٹیل ری رولنگ مل کے کیا میں مدد دی ہے، اسی طرح ایک مل کے لیے روس پاکستان کو بھی مدد دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 61 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت روس نے پاکستان میں تیل تلاش کرنا تھا، روس نے 5 سال کے لیے گیس کی تلاش کے سلسلے میں اپنے ماہرین کو بھیجنا بھی تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں سابقہ تلخی کم کرنے میں کافی مدد ملی۔ 2 برس بعد دونوں ممالک کے درمیان فضائی سروس کا بھی اجرا ہو گیا۔ 1964 میں فنی اور سائنسی تعاون کا ایک سمجھوتا بھی طے پایا، اور یوں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کسی حد تک بہتر ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد 1965 میں صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان جو تھے وہ رشیا گئے، 3 معاہدوں پر انہوں نے دستخط کیے، ٹھیک ہے، ایک تو تجارت کی مالیت کو بڑھایا، دوسری بات یہ کہ روس نے قرضے کے طور پر 15 سے 25 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی جو ہے وہ جو ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ٹھیک ہے، رائٹرز تھے، آرٹسٹ تھے، تو ٹی وی اور ریڈیو پر جو ہے انہوں نے کہا جی ہم پروگرام ایک دوسرے کے ان کا تبادلہ کریں گے۔ تو ساتھ ہی روس نے پاکستان کو اس وقت تیسرا 5 سالہ منصوبہ شروع ہوا تھا، تو اس کے اندر بھی انویسٹ کرنے کا سوچا۔ پھر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد جنوری 1966 میں روس نے تاشکند کے مقام پر بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدہ کروا کے جنگی قیدیوں کی واپسی اور علاقوں پر قبضے کا مسئلہ حل کروایا۔ 1965 کی جو وار ہوئی تھی نا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، پاکستان نے ڈیفینسو وار لڑی تھی، دفاعی جنگ، تو اس میں پاکستان نے ون کر لیا تھا۔ اب انڈیا جو ہے وہ صلح چاہ رہا تھا، تو اس لیے رشیا نے دونوں ملکوں کے درمیان صلح کروائی۔ تاشکند جو ہے وہ روس کے اندر ہے،
تو ایوب خان کا دور حکومت اگر آپ پڑھیں تو ایوب خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ جو پاکستانی فوج نے 1965 میں میدان جنگ میں جیتی، ایوب خان نے تاشقند کے ٹیبل پر ہار دی۔ اس سے مراد یہ کہ پبلک نہیں چاہتی تھی کہ صلح ہو، اور پبلک جو ہے وہ جنگ کو چاہتی تھی کہ ہماری آرمی جنگ جاری رکھے، لیکن ایوب خان نے صلح کے لیے جو ہے وہ حامی بھر لی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت صلح ضروری تھی۔ اس کی ریزن یہ کہ ہمارے پاس محدود ایسٹ تھے، اور محدود ایسٹ کے ساتھ ہم ایک لمبے عرصے کی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب مشرقی پاکستان یعنی بنگال جو تھا یہ ایک الگ ملک بن گیا، بنگلہ دیش، اس وقت 71 میں جو ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ امریکہ نے سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدوں کے باوجود پاکستان کی مدد نہیں کی، تو انہوں نے ان معاہدوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب نا جو ذوالفقار علی بھٹو تھے یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ لیڈر تھے، یہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کنٹری سے فائدہ ہو رہا ہے تو ریلیشنز برقرار رکھیں گے، تو ان کے اوپر انویسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھا کہ نہیں کسی کنٹری سے بھی فائدہ ہو رہا ہے تو اسے سائڈ پہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے سیٹوں اور سینٹوں دو معاہدے تھے۔ سیٹوں کا تو جو ہے وہ یہ تو اس کا نام معاہدہ بغداد تھا، لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ جب عراق اس معاہدے سے باہر ہوا تو اس کو سیٹوں کا نام دے دیا گیا۔ اس میں امریکہ شامل تھا، پاکستان تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ ممالک شامل تھے، اور ان سب نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ جب بھی جنگ ہوگی تو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے اور ایک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن نہ تو 65 میں ان میں سے کسی ملک نے مدد کی، نہ 71 کی بار میں مدد کی، تو اس لیے بھٹو نے ان معاہدوں کو ختم کر دیا۔ جب یہ معاہدے ختم ہوئے نا پھر رشیا کے ساتھ تھوڑے سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوئے۔ پھر 1973 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدے کی روح سے روس نے تھرمل بجلی گھر کے لیے جنریٹر اور ضروری ساز و سامان دیا، ٹھیک ہے، اسٹیل مل کے منصوبے کو آخری شکل دی، اور کراچی میں مل کی تعمیر کا کام نومبر میں شروع کیا گیا۔ 1988 میں افغان مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا جسے معاہدہ جنیوا کہا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ امریکہ اور روس نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے روس نے 9 ماہ کے اندر اندر اپنی فوجیں بلانے کا اعلان کر لیا، چنانچہ 1989 کے وسط تک افغانستان سے تمام فوجیں واپس نکل گئیں۔ اب مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعاون جاری ہے۔ اچھا، اس کے بعد آج ہم نے جو ہے وہ پاکستان اور برطانیہ نہیں پڑھنا کیونکہ یہ بھی اتنا ڈیفیکلٹ ہے، تھوڑے سے یہ مشکل ٹاپک ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین بھی کل پڑھیں گے، لیکن لاسٹ میں ہم ان کا پڑھتے ہیں۔ لاسٹ والا ٹاپک جو ہے وہ امپورٹنٹ بھی ہے اور ایزی بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے۔ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار۔ اچھا، اقوام متحدہ یہ ادارہ ہے دنیا میں جو کہ کنٹریز کے ایشوز کو سالو کرتا ہے۔ اس کا جو چارٹر ہے، پاکستان چونکہ اس کا ممبر ہے تو ہمیشہ اس کا چارٹر اس کے اصول فالو کرتا ہے تاکہ دنیا میں جھگڑوں کا فیصلہ پرامن طریقے سے ہو اور تخفیف اسلحہ یعنی اسلحہ کم سے کم یوز ہو۔ اس میں اقوام متحدہ کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر جنوبی افریقہ اور روڈیشیا، زمبابوے جو ہے اس وقت ملک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پلے جو گیمز وغیرہ ہوتی ہیں اسپورٹس وغیرہ ان میں اس ملک کا نام سنا ہوگا۔ اس کا پرانا نام ہے روڈیشیا۔ اس میں نسلی امتیاز تھا یعنی بلیک اینڈ وائٹ کا، تو اقوام متحدہ نے معاشی موافقہ کی پالیسی اپنائی، پاکستان نے اس پر بھی عمل کیا اور ان ممالک سے سفارتی تعلقات ختم کیے۔ یعنی یہاں پر کریڈٹ کو لے کے بہت زیادہ فسادات ہوتے تھے۔ اقوام متحدہ نے اس کی گورنمنٹ پر زور دیا کہ جب تک آپ جو ہے یہ والا پرابلم ختم نہیں کریں گے، تمام لوگوں کو برابر کے حقوق نہیں ملیں گے، تب تک آپ کی سوشل بائیکاٹ ہے۔ پھر 65 کی جب جنگ ہوئی تو اس میں اقوام متحدہ نے جب مداخلت کی، پاکستان نے اس چیز کو بھی مانا۔ پھر جو غلام قومیں ہیں جیسے کشمیر ہے، فلسطین ہے، پاکستان ہمیشہ ان کے حق کی آواز اٹھاتا ہے۔
जौहरी तवानाई पर बैन अवी कंट्रोल की हमेशा पाकिस्तान जो है वो हमायत करता है, जो जिन मुल्कों के पास एटमी असासे हैं, ठीक है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा जो है उनके कहने पर कांगू समेत दुनिया के कई ममालिक में अपनी फौज पाकिस्तान भेज चुका, मतलब जो कमज़ोर स्टेट है जिनके ऊपर जो है वो बड़ी कोई दूसरा दुश्मन मुल्क जो है वो हमला कर दे और यहाँ पर जो है कि स्टेट जो है ये अपना दिफा करने के काबिल ना हो, या बाजू का दुनिया में जिस तरह सैलाब आ जाते हैं, ठीक है, जलजले आ जाते हैं, कुछ इस तरह, तो वहाँ पर भी जो है पाकिस्तान आर्मी इनकी हेल्प करती है। इंडोनेशिया का इशू जब अक़वाम मुत्तहिदा में आया था आज़ादी को लेकर, सेपरेट होने को लेकर, ठीक है, तो उस वक्त भी फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान ने जितने भी पुरअमन ममालिक हैं उन सब के लिए जो है वो उनकी मेंबरशिप की दरख्वास्त की। श्रीलंका, नेपाल, कम्बोडिया और लीबिया इन सबको अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाया। अलजायर की आज़ादी की हिमायत की। ट्यूनिस और मराकश की आज़ादी और खुद मुख्तारी की भरपूर कोशिश की। ये जो है ना तहरीक खिलाफत जब ख़त्म हुई थी तो उसके ऊपर कब्जा हुआ था तुर्की के ऊपर, और वो सारा ये तब से ही है, जितने भी ये सारे इस्लामी मुल्क हैं तो इनके ऊपर दूसरे ममालिक के कब्जे हैं। नहर सवीज़ के मसले पर मिस्र के हमारी नहर सवीज़ जो है ये दो समंदरों को आपस में जोड़ती है, दुनिया की ये बहुत तजारती नहर है, और इसमें जो है चूँकि ये बनाई तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने थी, इसराइल वालों ने, ठीक है। जब मिस्र को आज़ाद कर दिया गया फिर उन्होंने इस नहर पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि ये मिस्र की टेरिटरी के अंदर है इसलिए मिस्र का ही इसके ऊपर हक बनता है। फिर बैतुल मुक़द्दस को इसराइल के कब्जे से खाली कराने की करारदाद जनरल असम्बली में पेश की, ठीक है। और दुनिया में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान ने मौसर किरदार अदा किया। हमेशा जो है वो पाकिस्तान अपना दहशतगर्दी के खिलाफ अपना काम करता है, ठीक है। 9/11 में भी यही काम किया, और उसके बाद जो है वो जब जहाँ अफगानिस्तान और का जो है जहाद हुआ रशिया के साथ, तब भी उन्होंने इसका साथ दिया। अच्छा बेटा, ये आज आपका टॉपिक था, आप लोगों ने इन दोनों टॉपिक को देख लेना। एक मैंने आपको इजी पढ़ा दिया, एक मुश्किल पढ़ा दिया, लेकिन हमने करना है। और यूनिट नंबर 1 तमाम बच्चे अपना तैयार रखें, तमाम बच्चे यूनिट नंबर 1 अपना हर तरीके से रेडी रखें। MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले भी, और बुक के अंदर से भी, हर चीज़ को आप लोगों ने अच्छे तरीके से रेडी रखना है। माइक्रो पॉसिबल में आपका टेस्ट कंडक्ट करूँ, ठीक है, तो उसमें फिर आपको गाइडलाइन देंगे किस तरीके से आपने करना है। तो लेकिन अब आपका ये यूनिट नंबर 1 पूरा तैयार होना चाहिए। ओके बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।